السلام علیکم دوستو. پاکستان ساؤتھ افریقہ کے خلاف پنڈی میں ہونے والا پہلا ٹی 20 میچ بھی اسی طرز کے اوپر ہار گیا جس طرز کی پاکستان ایشیا کپ میں کرکٹ کھیل رہا تھا. حالانکہ ایشیا کپ میں آپ نے آخری 3 میچز میں سے 2 جیتے ہوئے تھے, سری لنکا اور بنگلہ دیش کے اگینسٹ, اور فائنل میں پاکستان کو شکست ہوئی. اور یہ جو پنڈی میں پاکستان پہلا میچ کھیلا ہے, میں بولنگ پہ بات کروں, میں بیٹنگ کی بات کروں, میں کپتانی کی بات کروں, میں کیا بات کروں. آپ نے اپنے حساب سے پاکستان کے بہترین پلیئرز کو کھلا دیا نا, کیونکہ حارث برا کھیل رہا ہے نکال دو, حارث روف برا کھیل رہا ہے اس کو بھی نکال دو, محمد حارث برا کھیل رہا ہے اس کو بھی نکال دو, اس کے علاوہ حسین طلعت کی جگہ نہیں بنتی اس کو بھی نکال دو, حسن علی فضول بینچ پہ بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی نکال دو. آپ نے اپنی بیسٹ پلینگ 11 کھلائی, بابر اور شاہین اور سلمان علی آغا, صاحبزادہ فرحان اور سائم ایوب, سوائے ایک محمد نواز کے. میں آج جو 11 پاکستان کے پلیئر کھیلے ہیں, میں کس کی تعریف کروں. اور یہ جو پاکستان کی آج کی کرکٹ آج جو پاکستان نے کھیلی ہے, آپ کے پرائم فاسٹ بولر یا پریمیئر فاسٹ بولرز بولنگ کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے مار کے ہمارا بھرکس نکال دیا. اور جب ہم ان کے فاسٹ بولرز کو کھیلنے کے لیے آئے تو بس بولر اور وکٹ کیپر آپس میں کھیل رہے تھے, ہماری تو گیند جو ہے وہ بیٹ پہ بھی نہیں آ رہی تھی. اورنگزیب صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ایشیا کپ کی ایک بیڈ سلیکشن کے بعد جو ہم نے یہ والی سلیکشن کی ہے اور جو ہم نے میچ کھیلا ہے, چلے سلیکشن میں آ گئے پلیئرز, ٹھیک ہے, سب کرکٹ کھیلنے کے لیے آئے ہوئے تھے. حالات تو ایشیا کپ میں بھی اتنے برے نہیں تھے جو یہاں سے آغاز ہم نے کیا, یا صرف ایک برا دن اس کو کہہ سکتے ہیں. دیکھیں, پاکستان کرکٹ کو ایک کریڈٹ تو دینا چاہیے کہ ایک برائی کو چھپانے کے لیے نا اس سے بڑی برائی ہمیشہ یہ کرتے ہیں. آپ نے بات کی سلیکشن کی, جو ایشیا کپ میں ہم نے سلیکشن میں غلطیاں کی تھی نا, اس سے بڑی غلطیاں ہم نے اس سلیکشن میں کی. تو سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے میں سمجھتا ہوں وہ سلیکشن ہے, اور سلیکشن کو آپ نے اس میں سے نکال دیا جو آپ نے اپنا انٹرو دیا. سلیکشن کی وجہ سے پاکستان کی کرکٹ اس حال تک پہنچی ہے, اور جو اس میں سیریز کے لیے جو سلیکشن کی گئی ہے, اس سے بری سلیکشن میرے حال میں کوئی اور کر نہیں سکتا. اب جو بیٹر انہوں نے کیے ہیں, بابر اعظم صاحب آئے ہیں, دیکھ لیں 0 پہ آؤٹ ہوئے. سائم ایوب پچھلے 10 اننگز میں اندر اس کی 6 کی ایوریج ہے اس بندے کی, اور کچھ 90-91 کا اسٹرائک ریٹ ہے. ہم اس کو کھلائی جا رہے ہیں, ٹرائی نیشن سیریز اس نے ہرا دی, ایشیا کپ اس نے ہرا دیا, ہم اس کو کھلائی جا رہے ہیں. کب تک کھلانا ہے؟ یعنی اب 3 میچ اور ہارنے کے بعد اس کو جا کے نکالنا ہے. تو اب بابر اعظم کی سائم ایوب کی وجہ سے یہ ہوا کہ پریشر میں آ کے, اب صاحبزادہ فرحان اچھا کھیل رہے تھے مگر دوسری طرف ڈاٹس پہ 11 بالوں پہ 6 رن کیے ہوئے تھے, تو وہ ایک اچھی بال پہ آؤٹ ہو گئے صاحبزادہ. وہ بال جو ہے وہ تھوڑا سا نیچے رہا, مگر چونکہ باؤنڈری نہیں آ رہی تھی, اسی پریشر کے اندر بابر اعظم آئے. تو جب 6 پہ 36 رن تھے, آپ نے 200 کو چیز کرنا ہے, تو پھر آپ نے ظاہرہ آ کے تو اسٹرائک روٹیٹ تو نہیں کرنی, آپ نے آ کے ہٹنگ کرنی ہے. میں اس کو جسٹیفیکیشن نہیں مانتا ہوں کہ آپ دوسرے اینڈ پہ کھڑے ہوئے آپ اپنا وکٹ تو تھرو نہ کر کے جاؤ. نہیں ٹھیک ہے, آپ پارٹنرشپ لگانی تھی نا, صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پریشر کہاں سے کریٹ ہو رہا ہے. اب یہ دیکھیں کہ ایک بندے کی وجہ سے پوری ٹیم کی نیچے لگی ہوئی ہے. آج سے نہیں, جو آپ کی ٹرائی نیشن سیریز آپ نے یو اے کے اندر کھیلی ہے, جو آپ نے ایشیا کپ کھیلا, اس سے لے کے تو کتنے چانسز اور دینے, ایک بندہ آپ کو میچ ہرا رہا ہے. اب اور دوسری چیز مجھے دیکھیں, آپ نے سلیکشن کی باتیں کی بہت ساری. اب رانا فہیم اشرف صاحب بھی ایک نام اس ٹیم کے اندر ہے آپ کے فیوریٹ. مجھے یہ بتائیں کہ ان کا تیسرا فاسٹ بالر جو آیا کیرن بوش, اس نے آ کے آپ کو میچ ہرا دیا. 24 بالوں پہ 17 ڈاٹ, اس کی 14 رن دے کے 4 آؤٹ کر دیے, اور ہمارے تیسرے بالر نے بال ہی نہیں دی. جو ہمارے دو بڑے کر رہے تھے. ٹھیک ہے, بڑے نے اچھی نہیں کی نا, اچھی نہیں کی, اس کا مطلب تیسرا بھی اچھی نہیں کھیلے گا. تو کام کیا ہے, تو رول کیا ہے رانا فہیم اشرف کا؟ اگر آپ نے اس کو بال نہیں دینی تو 9ویں-10ویں نمبر پہ آ کے آپ کو میچ جتائے گا. نواز کے کسی کا کوئی رول نہیں دکھائی دیا. میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک بندہ نہیں ہے آپ کا. سائم ایوب آؤٹ آف فارم ہے, آپ کا عثمان خان اس کا کم بیک ہے, وہ کچھ نہیں کرے گا. میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ کم بیک والا آدمی اس سے آپ توقع نہ رکھیں. بابر اعظم کا کم بیک ہے, تو ایک ٹیم کے اندر اگر 4 بندے آپ نے ایسے ڈال دیے جن کا کم بیک ہے یا پریشر, سلمان علی اگر رنز نہیں کر رہے, سائم ایوب رنز نہیں کر رہے, بابر اعظم آؤٹ آف فارم ہے, تو پھر کرے گا کون؟ اس طرح کی سلیکشن آپ نے اگر کرنی ہے. میری بات سنیں, آج کے میچ میں سوائے محمد نواز کے کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یار اس کو تھوڑا مارجن دے دیا جائے. سر محمد نواز آپ کا 10ویں نمبر پہ آتا ہے, اس کو فری ہینڈ تھا اس وقت, آ کے اس نے ہٹنگ کرنی, 2-4 میں اس کی بیٹنگ کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں. میچ بالنگ کے اندر, بالکل بالنگ کے اندر اس نے کیا ہے, لیکن بالنگ کے اندر آپ کو پچ ریڈ کرنی چاہیے نا, آپ کو پتہ کرنی چاہیے پچ ریڈ. نسیم شاہ آیا پہلا اسپیل, ٹھیک ہے, اس کو مار پڑ گئی, تو پھر آپ 19ویں اوور میں اس نے 4-5 رن کا اوور کرایا نا, تو آپ کو یہ تو ہونا چاہیے یار کہ پچ کا بیہیویئر جو ہے وہ چینج ہو گیا, کچھ چینجنگ تو کرنی چاہیے نا. اب رانا فہیم اشرف کو آپ نے بال نہیں دی, نسیم شاہ کا ایک اوور آپ نے ایسے ہی رکھ دیا, تو ان کے فاسٹ بالر نے آپ کو میچ ہرا دیا.
सारी विकेटें उनकी उनके फास्ट बॉलर ने ली हैं. मिड innings में जब मोहम्मद नवाज के साथ जैनब अब्बास ने गुफ्तगू की तो नवाज ने कहा कि अब तो ड्यू फैक्टर भी आ गया है, तो हम इजीली इस टारगेट को चेज कर लेंगे. लेकिन वही बात मैं एग्री करता हूँ कंप्लीटली आपके इन रिमार्क से कि साइम अयूब जो प्रेशर एक हमारे ऊपर बिल्ड कर देता है वो फिर हमें बहुत महंगा पड़ता है. अच्छा, बाय द वे सलमान अली आगा ठीक है कि प्रेशर लगा हुआ था, रन्स करने थे, एवरेज 12 की चाहिए थी, लेकिन यार आप विकेट थ्रो नहीं करके जा सकते हो. हसन नवाज आप भी विकेट थ्रो करके नहीं जा सकते हो. माजरत के साथ उस्मान खान अब एक मैच में कम बैक हुआ है तो हम तनकीद के निश्तर उनके ऊपर चला दें, लेकिन नज़र आ जाता है बैट्समैन जब अंदर खड़ा होता है तो वो भी प्रेशर में लग रहे थे. और फिर बाबर आजम के ऊपर जो कम बैक का प्रेशर था, या जो बाबर आजम को, मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि एक तेज गेंद आपको पता है कि उनके बैट पे अर्ली आके लगाए तो वो खेल कहीं रहे थे, बॉल कहीं जाके लगाए. तो ये वो चीज़ें हैं पाकिस्तानी टीम की. और फिर नीचे अब मैं नवाज को पकड़ लूँ या राना को पकड़ लूँ, नवाज तो एक एंड पे खड़ा रहे, लेकिन ओवरऑल मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि साउथ अफ्रीका के पेसर्स की बॉलिंग देख के हम नसीम और शाहीन जो थे उनको कदरे बेहतर परफॉर्म करना चाहिए था. शायद जैसे आपने प्री मैच में कहा 150 या 160 होता तो शायद फिर हमारा बैटिंग करने का अंदाज भी डिफरेंट होता. दोस्त कहा आपने, देखे बॉलिंग बैटिंग कोई शोबा भी हमारा नहीं चला. बॉलिंग के अंदर जितने रन शहनशाह अफरीदी ज़्यादा प्रीमियर फास्ट बॉलर है और अर्ली ऑन उनको विकेट्स लेनी चाहिए. देखें T20 क्रिकेट ऐसी है कि इसमें अगर अर्ली ऑन विकेट नहीं लेंगे, मिड में जब मैंने एक रीड किया था कि पाकिस्तान टॉप 3 में से किसी एक को परफॉर्म करना पड़ेगा और रन्स ये विकेट मुश्किल नहीं थी. आपने देखा जब साइम अयूब थोड़े से रन्स करना शुरू हो गए तो उस वक्त भी लग रहा था, एक होप थी कि शायद पाकिस्तान करीब पहुंच जाए. तो इस पे जब विकेट पे खड़े होते हैं, नवाज खड़ा हुआ तो उसने हिटिंग की, उसके बल्ले पे बॉल आ रहा था. तो ये इनको नहीं समझ आती कि 3 में से किसी एक बैटर ने खड़ा होना है और रन्स जो है इस विकेट पे आ ही जाते हैं. मगर अब बात क्या करें, बॉलिंग की बात करें, बैटिंग की बात करें, कहाँ से बंदा, कोई एक होता है ना, कोई एक दो गलतियाँ होती है तो बंदा करता है. कप्तान जी का आप देखें, शार्ट देखें, वो रिव्यू देखें, वो लेना मतलब आउट ऑफ फॉर्म. आप पिछले अरसे से आखिरी 15 मैचों में आपकी 15 की एवरेज नहीं है, आपका 100 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट नहीं है, तो कैसे जस्टिफाई करेंगे ये चीज़ें. तो ये आप मुझे एक और, मैं आपकी इसमें मैं आपके जवाब के बाद मैं अपनी राय दूंगा. ओवरऑल पाकिस्तान की T20 टीम के प्लेयर्स जो हैं, लेकिन अब प्लेयर्स का पूल पूरी दुनिया के अंदर कोई भी मुल्क हो, आप 35 प्लेयर के अंदर अंदर रहते हो. हम भी इन 35 को ही आजमा रहे हैं एक अरसे से. और ये वो जो लड़के खेल रहे हैं इनको 2023 से अब तक गिनती कर लें या अमेरिका वाले वर्ल्ड कप के बाद से लेकर अब तक गिनती कर लें. औरंगजेब साउथ अफ्रीका ने एक नई टीम उतार के, वो हालांकि वो T20 में बहुत अच्छा करते चले आ रहे हैं. इंडिया हमारे सामने है, ऑस्ट्रेलिया हमारे सामने है. आप क्या लगता है किस चीज़ की कमी है? अब मैं स्पेसिफिक, मैं किसी प्लेयर का नाम नहीं सुनना चाहूँगा. अब मेरा आई होप सो आप मेरा सवाल अंडरस्टैंड कर गए होगे कि अमेरिका वाले वर्ल्ड कप से लेकर अब तक हम उन 35 प्लेयर्स का जो सर्कल है, क्या अब हमें इस सर्कल से बाहर निकलना चाहिए? नए लड़के बिल्कुल ही जैसे NCA दावा करती है या आकिब जावेद दावा करते हैं कि हमें NCA में जाना पड़ेगा, या इन्हीं को NCA में कुछ अरसा बंद करके बिठाया के कुछ समझाया बिठाया जाए? हल क्या है, इलाज क्या है हमारा? देखें, क्रिकेट बोर्ड के अंदर जब तक स्टेबिलिटी नहीं ना आती उस वक्त तक ये जो जितनी बातें आपने की ना, हर कोच नया आता है, हर महीने के बाद एक नया कोच आता है, उसका एक नया प्लान होता है. उसने अपने एक नए 15 या 20 या 30 लोगों का अपना एक नया ग्रुप तैयार करना होता है. यही मसला पाकिस्तान के साथ है कि एक साल के अंदर आप देख लें, हमने को 50 से ज़्यादा T20 के प्लेयर हमने ट्राई कर लिए. आप जानदाद खान को ले लें, एक वक्त लग रहा था कि दुनिया का बेस्ट ऑलराउंडर आपके पास आ गया. तैयब ताहिर आया था आपके पास, इरफान उल्लाह नियाजी आपके पास आया था. कितने लोगों के मैं नाम ले सकता हूँ जो आए थे और फिर पता ही नहीं गायब हो जाते हैं. अब मुझे देखें इरफान, हाँ, अब देखें बाबर आजम को आप लेके आए, ठीक है, बाबर आजम दुनिया का बड़ा, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं बड़ा बैटर है, मगर आपने बाबर आजम को एक रीज़न की वजह से निकाला था ना, तो फिर आप उसको वापस कैसे लेके आ सकते हैं? आप इसको खुशदिल शाह को लेके आ रहे हैं इतने बड़े टूर्नामेंट में, कैसे? आप हुसैन तलत को लेके आ रहे हैं, कैसे लेके आ रहे हैं? फिर अब जब बाबर आजम को लेके आए तो क्या बाबर आजम को पता था मैं T20 में आ रहा हूँ? मैं से एक जनरल बात कर रहा हूँ. तो आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके जो चीजें सोचते हैं ना, उस्मान खान का ऐसा लग रहा था कि क्रिकेटिंग कैरियर खत्म हो गया था. मेरा सवाल है कि ये जो 35 प्लेयर्स का पूल है, ये जो पिछले 24 से लेकर अब तक 1.5 साल हुआ है, वर्ल्ड कप से लेकर अब तक, वो कल्चर का क्या प्रॉब्लम है? T20 कल्चर जब तक देखे ना, जब तक आप एक थिंक टैंक बैठेगा, 30-35 के पूल से आप बाहर निकलें, आप पहले अपने 11 और 15 को तो सिलेक्ट करें ना. 11 और 15 जब आके सिलेक्ट होंगे तो फिर आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ पे जाएंगे ना.
اب 15 میں سے آپ کو 6-7 نام ایسے ہوتے ہیں جن کو نہیں پتا ہوتا یہ اگلی سیریز میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو ایک پلیئر جس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں اگلی سیریز میں ہوں گا, یہ نہیں کہ اس پلیئر برے ہیں, جتنے نام میں نے لیے یہ سارے ڈیلیور کرنے والے ہیں, یہ سارے محنت کر کے یہاں تک پہنچے ہیں, مگر ایک آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میں پلینگ 11 میں ہوں یا میرا رول کیا ہے. اب عثمان خان ٹاپ آرڈر کا بیٹر ہے, آپ اس کو 6 پہ کھلائیں گے تو وہ کیسے؟ اور اورنگزیب اب پھر میں چاہ رہا ہوں کہ سننے والوں کو مطلب ہم اپنے اسکول آف تھاٹ دیں. آپ کہتے ہو کہ جی رول, اب رول کیا آگا کو نہیں پتا میرا کیپٹن کا رول ہے, میں نے نیچے کھیلنا ہے. سر یہ رول میں آپ اسی بات پہ آ رہا ہوں. میں شاہین ہماری T20 کا کلچر کا مجھے میری بات سن لیں, میں کلچر آپ کو بتا رہا ہوں نا, بڑی ڈیٹیل سے بتا رہا ہوں. یہ اب 4-5 نام لے رہے ہیں جن کو پتا ہم ٹیم میں ہیں, اگلے 5-6 کو پتا ہے. کیا عثمان خان کو 10 دن پہلے پتا تھا میں نے کیا کرنا ہے؟ یہ اچانک سے آ کے کون پرفارم کرے گا؟ کیا عثمان خان اس کے لیے پریپیئر تھے کہ میں ہفتے کے بعد ٹیم میں ہوں گا؟ ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا. تو ایسے پلیئر کہاں پچھلے 4 مہینے عثمان خان نے کرکٹ کے لیے آپ واپس لے کے آ گئے؟ آپ نے ان کو نکال دیا تھا, وہ بینچ پہ بیٹھے ہوئے تھے, تو کس جگہ پہ وہ کرکٹ پرفارم کر کے واپس آئے ہیں؟ جن کو تسلسل کے ساتھ میچز دیے جا رہے ہیں وہ بھی تو نہیں کچھ تو میں یہی تو وہ بھی نہیں کریں گے, یہ بھی نہیں کریں گے, تو پاکستان بہتری کی طرف کیسے جائے گا؟ دیکھیں وہی سوال آپ نے ایک میچ کے اندر 11 کے 11 نے پرفارم نہیں کرنا ہوتا ہے, کسی 2-3 نے پرفارم کرنا ہوتا ہے. آپ بابر اعظم کو لے کے آئے نا آؤٹ آف فارم, اب سلمان علی آغا کو لے کے آئے آؤٹ آف فارم, آپ اس کو کیری کر رہے ہیں کیا سائم ایوب کو آؤٹ آف فارم. ایک بندہ آپ کا فخر زمان رن کرنے والا تھا, آپ نے بینچ پہ بٹھا دیا. ایک آپ کا پرفارمر تھا سفیان مقیم, آپ نے بینچ پہ بٹھا دیا. حارث روف کو ایک میچ میں مار پڑی ہے, وہ آپ کا میچ ونر ہے, آپ نے اس کو بینچ پہ بٹھا دیا. تو آپ کنفیوز لوگ ہیں, آپ کو جب تک سمجھ نہیں آئے گی نا کہ ہم نے کیا. اب فخر زمان کا یہاں پہ باہر بیٹھنا بنتا تھا, اگر اسی وکٹ کے اوپر صاحبزادہ فرحان کے ساتھ فخر زمان ہوتے, آپ کو 50-60 رن کا اگر ملتا سٹارٹ ملتا تو چلو آپ میچ ہارتے, 170-180 تو کرتے. یار 100 رن پہ آپ آؤٹ ہو گئے, وہ تو نواز کے چلو آخر پہ 30 رن شامل کر لے تو آپ کچھ 140 تک پہنچ گئے. تو میرے کہنے کا مطلب جب یہ ہے کہ جب آپ کی ٹیم ڈیلیور نہیں کر رہی نا, آپ کے آؤٹ آف فارم پلیئر ہیں, تو اس کے اوپر آپ پھر 2-3 جو لے کے آئیں گے وہی آؤٹ آف دا باکس لے کے آئیں گے, تو ڈیلیور کون کرے گا آ کے؟ ٹھیک ہے شاہین پرفارم نہیں کر رہا, بابر اعظم پرفارم نہیں کر رہا, لیکن اس کا مطلب کوئی ایک بھی نہیں کر رہا. تو اس کا مطلب میں بائی دا وے آپ فرینکلی اسپیکنگ کی بات بولوں, حارث روف باہر بیٹھا, حارث روف بھی اسی طریقے کی کرکٹ کھیل رہا تھا جو آج شاہین اور نسیم نے کھیلی. صحیح بات کریں, ٹھیک ہے. فخر بیٹھا, فخر نے پاکستان کو آپ کو پتہ ہے 134 کے اوپر دونوں ہم آخری 2 میچز میں ہارے, اور پھر ہم نے جو فائنل بھی کھیلا وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے. کوئی تلک ورما ٹائپ کی کوئی ہم نے کوئی بڑی اننگز کسی کی نہیں دیکھی ہے. سو مدعا یہ ہے, میں صرف یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ہماری جو T20 کرکٹ ہے وہ الٹے قدموں پہ چلتی جا رہی ہے, اور حارث کو لے آؤ بٹھا دو, اس کو لے آؤ اس کو بٹھا دو, فرق نہیں پڑ رہا ہے. ہم باقی دنیا سے اورنگزیب T20 کرکٹ میں اور پیچھے اور ویسٹ انڈیز ٹائپ کے ہمارا T20 مائنڈ سیٹ ہوتا جا رہا ہے. میری بات سنیں, دنیا کی کرکٹ پتہ ہے ترقی کیسے کر دی ہے؟ آپ کا جو بیک اپ ہے وہ کہاں ہوگا؟ آپ کی شاہین سے ہو گیا آپ کا بیک اپ. تو مجھے صرف ایک بات کا جواب دے, کیا جو آپ کی شاہین نے پچھلے 2 ٹور کیے ہیں آسٹریلیا اور انگلینڈ کے, کیا اس میں آپ کی عثمان خان تھے؟ کیا تھے؟ عثمان خان نہیں تھے. عثمان خان نہیں تھے. اس میں آپ کے بابر اعظم کہاں رنز کر کے آئے ہیں؟ عثمان خان آپ کے نہیں تھے. محمد حارث آپ کے رنز نہیں کر رہے, آپ ان کو لے کے آ رہے ہیں. عثمان خان رنز نہیں کر رہے, ان کے لے کے آئے. آپ کے نسیم شاہ کہاں پہ T20 کھیل کے آ رہے ہیں, یا کہاں پہ وائٹ بال کھیل کے آ رہے ہیں؟ کہیں کھیل کے آ رہے ہیں. آپ نے ان کو ڈراپ کر دیا نا کہ ان کی پرفارمنس اچھی نہیں تھی, چیمپئن ٹرافی کے بعد وہ ڈراپ ہو گئے. تو کوئی کرائٹیریا تو سیٹ کریں نا. آپ جو شاہین کے وہ لوگ بھیجیں جو آپ کا بیک اپ کے طور پہ کام کریں. یار یہ 35 کے 35 نہیں پرفارم کر رہے بھائی, تو کوئی تو ہوگا نا. کیسے ہوگا پرفارمنس؟ آپ رانا فہیم اشرف کو 2020 سے کھلائی جا رہے ہیں, تو کہاں سے نکلے گی پرفارمنس؟ آپ خوشدل شاہ کو 21-22 سے کھلا رہے ہیں, کہاں سے؟ آپ 49 سائم ایوب کو دے رہے ہیں نا, آپ 49 نیازی کو دیں, آپ 20 میچ تو دیں طیب طاہر کو, آپ 10 تو میچ تو دیں صاحبزادہ اس کے کیا نام ہے وہ جو لیفٹی بالر آپ کا آیا تھا آل راؤنڈر, جو جس کی بات میں نے تھوڑی دیر پہلے کی تھی لاہور قلندر کا, آپ اس کو تو دیں. آپ سلمان مرزا کو لے کے آئے, اس کو 5 میچ کھلا تو دیں, 1 میچ کھلا کے 1 بٹھائے. آپ سفیان مقیم کو لے کے آئے, 20 میں 27 آؤٹ کیے. آپ نے نسیم شاہ لا دیا جس نے 30 میں 25 آؤٹ کیے, وہ آپ کا کم بیک کر رہا ہے. جو آپ کا ینگسٹر چلنے والا ہے 20 پہ اس کے 27 آؤٹ ہیں, 6 کی اس کی اکانومی ہے, آپ اس کو تو اندر رکھیں. تو ایسی چیزیں جب آپ کریں گے تو 1-2 پلیئر کے اوپر چل جاتا ہے, جبکہ آدھی ٹیم آپ کی نکمی ہو, آدھی ٹیم آپ کی پرفارمنس کی بیسس پہ. سارے مجھے تو سارے نکمے لگ رہے ہیں معذرت کے ساتھ. میں آدھوں کے بھی حق میں نہیں ہوں. کس نے ہمیں کیا جتوا دیا ہے؟ صحیح, آپ صحیح کہہ رہے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پرفارمنس جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو ٹیم میں کنٹینیو کیا جائے. آئی ہوپ سو کہ لاہور میں جا کے تھوڑی فیملر کنڈیشن ہے, وہاں پر ٹیسٹ میچ بھی جیتے ہوئے ہیں, سو قدرے میں بہتر پرفارمنس کی. اور آج جو غلطیاں ہوئی ہیں بولنگ میں سب سے زیادہ جو پاکستان نے بلنڈر کی ہیں, اور جو بیٹنگ میں ہم اپنی وکٹیں تھرو کر کے جا رہے ہیں,
سو مجھے لگتا یہ ہے، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ایشیا کپ میں بھی اورنگزیب نے بہت کھل کے باتیں کی تھیں کہ بعض لوگ نہیں چل سکتے ہیں، تو وہ پھر نہیں چلے ہیں ٹیم کے ساتھ. 3-4 نہیں ہیں، ان میں سے 4 بندے تو آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ خوش دل شاہ نہیں ہے، حسین طلعت نہیں ہے، محمد حارث نہیں ہے اور حسن علی نہیں ہے. 4 جو یہاں پہ تھے وہ چاروں ہی نہیں ہیں. تو 4 شاید یہاں سے بھی ایکسپوز ہو جائیں کہ یہ 4 آگے بھی نہیں چل سکتے ہیں، تو اس کے بعد شاید کچھ بہتری کی توقع آ جائے ورلڈ کپ سے پہلے. لیکن میں توقع کروں گا کہ لاہور میں پاکستان اچھا پرفارم کرے. ہوپ ہماری خواہش ہے، ظاہر ہے پاکستان جیتے، تو کس کی خواہش نہیں ہے، مگر یہ کہ مایوسی تو ہوتی ہے جب اس طرح کی پرفارمنس ہوگی. تو پرفارمنس اس طرح کی پرفارمنس میرا کہ صرف اس طرح ہے، پرفارمنس تو کچھ نہیں، پرفارمنس تو کچھ جب نہیں. اس طرح ہوگا تو مایوسی تو ہوگی. ہاں اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کاموں میں. بہت شکریہ، تھینک یو.